السلام علیکم۔ لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت آواز دی تھی۔ اس کی آواز میں کوئی جادو تھا اور اس کو بجانے کا بھی بڑا ہی فن تھا، بڑا اس فن میں ماہر تھا۔ اور کہیں پر وہ اگر جنگل سے بھی گزر جاتا اور وہاں پر بھی اگر کچھ گنگناتا، کچھ گاتا تو پرندے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے اور انسان تو اس کے دیوانے تھے، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے تھے، اس کی آواز کے دیوانے تھے اور اس کے پیچھے پاگل تھے کہ یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سنا دے۔ اس کی بڑی شہرت تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑی آواز جوانی میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل تھا۔ کبھی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، کبھی اللہ کا اس کو خیال نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ اس گمان میں رہا، اس وہم میں رہا کہ یہ جو میری آواز ہے، یہ جو میرا گلا ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، میری شہرت ہمیشہ اسی طرح بلندیوں پر رہے گی۔ لیکن ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ آخرکار زوال آ گیا، جوانی گزر گئی، شہرت ختم ہو گئی، اور اب جیسے ہی وہ گٹار لے کر اگر کہیں بازار سے گزرتا تو لوگ اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے تھے، کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اب آواز میں وہ درد نہیں تھا، اب پہلے جیسی آواز نہیں تھی، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ وہ اتنا لاچار ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ تو وہ چلتا چلتا ایک قبرستان میں جاتا ہے، وہاں پر ایک گڑھا کھدا ہوتا ہے، اس گڑھے میں جا کر اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ، میں اتنا گنہگار آدمی ہوں اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ہمیشہ اسی طرح گنگناؤں گا، ہمیشہ لوگ میری تعریف کریں گے، میں ہمیشہ اسی طرح مشہور رہوں گا، میرے پاس پیسہ ہوگا، لیکن آج لوگوں نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو مہربانی فرما، فضل فرما، مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ وہ ابھی اللہ سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو ان کو الہام ہوا کہ فلاں قبرستان میں جاؤ، فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ وہ گٹار بجانے والا، اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، تو اس کی مدد کرو، اسے کچھ کھانے کو دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑتے جیسی قبرستان میں پہنچتے ہیں تو ایک گڑھا ہے اور گڑھے میں وہ شخص سو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سامان لے کر باہر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ایک دم ڈر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے، مجھے بتایا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، میں آپ کو کھانا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ شخص، اس نے زور سے چیخ ماری اور اس کے ہاتھ میں جو گٹار تھی اس نے اس کو دور پھینک دیا اور کہا کہ تیری وجہ سے میں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، تیری وجہ سے میں ہمیشہ غفلت میں رہا ہوں۔ اور اس کی توبہ کی طلب، اتنی تڑپ تھی اس کی توبہ میں، اتنی سچی طلب تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکایات رومی میں لکھتے ہیں، جس میں ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں کئی آیات ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ بہت سارے لوگ زندگی میں اللہ تعالیٰ جن کو نیم فیم دیتا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر عروج کا ایک زوال ہے، اور یہ دنیا یہ عارضی ہے۔ لوگ یہاں پر ایسی محنت کر رہے ہیں، اتنا دنیا سے انہوں نے دل لگایا ہوا ہے جیسے یہاں پر ہم نے مستقل رہنا ہے۔ دنیا عارضی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مومن کے لیے قید ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی، وقت دیا، پیسہ دیا، اس کا اچھا استعمال آپ نے کرنا ہے، اور ہمیشہ جس بھی کسی پروفیشن میں ہوں، زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اللہ کی یاد سے آپ نے کبھی غافل نہیں ہونا، کیونکہ واپس لوٹ کر آپ نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں محنت کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو ساتھ کچھ ایسا بھی کیجئے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہو جائیں، اور کبھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کبھی آپ نے غافل نہیں ہونا۔ اللہ کی یاد سے، اللہ سے ہمیشہ آپ نے اپنا تعلق
مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ یہی تعلق آپ کو کامیاب کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ضرور ملا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔